جی السلام علیکم حضور، میں ابوذر عرض کر رہا ہوں لکھنؤ انڈیا سے۔ حضور وعلیکم دو السلام ورحمۃ اللہ۔ مختصر سے سوال ہیں۔ اول یہ کہ اسلام لینڈ اونرشپ یا کے بارے میں کیا نظریہ رکھتا ہے، یعنی کہ زمین کیا ایک جیسے جو پہلے زمیندارانہ نظام ہے، ایک نظام ہے کہ سوشلسٹک نظام ہے کہ زمین کو آپ الگ الگ حصوں میں کر دیں، لمٹ کر دیں کہ کون کتنی زمین اون کر سکتا ہے۔ ایک سوال یہ قبلہ۔ دوسرا سوال جو آپ نے تقریر کے آخری حصے میں فرمایا کہ قضاوت کا جو مسئلہ ہے، تو یہ ایران کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمارا بزنس کانٹیکٹ ظاہر ہے غیر مسلم سے رہے گا، اور وہ ظاہر سی بات ہے اس چیز کو نہیں مانے گا، اسلامی قوانین کو جس کو ہم مانتے ہیں۔ ہم حلال و حرام کا اپنے حد تک تو خیال کر سکتے ہیں، لیکن جب مسئلہ قانون کا آتا ہے یا کانٹریکٹ کی بات آتی ہے، وہاں تو ہمیں انڈین پینل کوڈ کے انڈر جانا پڑے گا۔ تو اس پہ حضور ذرا روشنی ڈالیں، بہت شکریہ۔ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جان، آپ نے جو پہلا سوال پوچھا ہے، شریعت جو ہے وہ لینڈ کے حوالے سے مختلف احکامات موجود ہیں، اور ٹیکنیکلی زمین کے حوالے سے شریعت صرف زمین نہیں ہے، یہ تمام معاملات ہیں کہ جہاں پر انسان کی زمین کی اونرشپ نمبر ایک اس کے اندر حب دنیا کو شدید کر رہی ہو، اسراف کی طرف اور لے کر جا رہی ہو، اور تیسری چیز ہے استحصال، یعنی باقاعدہ لینڈ گریبنگ اور اس طرف جانا، اور ایسا سچویشن کر دینا کہ جی سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ بس چیزیں میرے انڈر کنٹرول رہیں، استحصالی طور پر مینیپولیشن کے اعتبار سے، یہ وہ لمٹس ہیں کہ جہاں پر آ کے شریعت رکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سارے مراحل موجود ہیں، لیکن یہ جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں اور جتنے بھی احکامات ہیں، یہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے اپنی ایک خاص شکل بھی ایجاد کرتے ہیں، پھر اس کو اس کے اعتبار سے ہی دیکھا جائے گا۔ مثلا جیسے شریعت کے اندر ایک حکم موجود ہے کہ من حاز ملکہ، کہ ایک بالکل بیرن لینڈ ہے، کوئی اس پہ نہیں ہے، وہاں پہ کوئی اس کو اون نہیں کرا، کچھ نہیں کرا، آپ گئے اور آپ نے وہاں پہ جا کے اس کو لائف کر دیا، تو جس ٹکڑے کو آپ نے لائف کر دیا شریعت اعتبار سے واقع ہو گئی۔ اب یہ جو من حاز ملکہ ہے، اس کا اگر آپ آج سے تقریباً 100 سال بھی پیچھے جائیں گے، تو 100 سال پیچھے جو ہے وہ ہیومن پاپولیشن واز تقریباً وہ 2 بلین بھی نہیں تھی، اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے، یا اراؤنڈ 2 بلین تھی۔ اب آپ مور دین 6 اور 7 بلین پہ چلے گئے۔ تو جیسے جیسے آپ آبادی کو کم کریں گے تو لینڈ سے ریلیٹڈ جو احکامات ہیں ان کی کیفیت، اور جیسے جیسے آپ دوسرے اینڈ سے پاپولیشن کو بڑھاتے جائیں گے، اور لازمات ہے پھر انسانی زندگی کو مینٹین کرنے کے لیے جو کنٹری لیول کے اوپر قوانین آتے جائیں گے اور حکومتوں کے جو سلسلے آتے جائیں گے، اس کے اعتبار سے جو مثلا جیسا لینڈ کا ایک بڑا حصہ جس کو گورنمنٹ اب اون کرتی ہے، تو وہاں پر یہ ہوگا کہ آپ گورنمنٹ سے پرچیز کر کے جو اس کے رولز اینڈ ریگولیشن ہے اس کو فالو کریں گے۔ لیکن یہ کہ آپ نے زمین کتنی لینی ہے اور آپ زمین کو کتنا بڑھا سکتے ہیں، اگر آپ کے اندر یہ 2-3 چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں نہیں ہیں، تو پھر کوئی خاص پابندی نہیں ہے کہ جی آپ اس سے زیادہ زمین نہیں رکھ سکتے، یا اس سے زیادہ زمین کی اونرشپ آپ کے پاس نہیں آ سکتی۔ تو وہ چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے جو آپ نے دوسرا، یعنی جیسے سوشلسٹ وہ ہے، اس طرح کا دین میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ جی سب کی اجتماعی ملکیت ہے، اور کوئی نہ کیپٹلسٹ کی طرح سے یہ کہ جی آپ جتنا مرضی مینیپولیٹ کر کے لوگوں کو دھوکہ دے کے جتنی بھی گریبنگ کر سکتے کریں، دونوں میں سے کوئی نہیں ہے۔ جہاں یعنی سوشلزم کی سختی شروع ہوتی ہے اور جبر شروع ہوتا ہے، وہاں پر بھی دین منع کر دیتا ہے، اور جہاں پہ کیپٹلزم کا استحصال شروع ہوتا ہے، مینیپولیشن شروع ہوتی ہے، وہاں پہ بھی روک دیتا ہے۔ تو درمیان کی جو بیسٹ سچویشن ہے وہ اسلام کی طرف سے موجود ہے۔ جو آپ کے حصے کا سوال کا دوسرا حصہ کہ آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو وہاں کے قوانین کے مالک اور یقیناً آپ کی جو ڈیلنگ ہے وہ دیکھیے، اکنامک معاملات کا تقریباً یوں سمجھ لیجیے کہ 99% ایسا ہے جس کو پوری دنیا ویسے ہی فالو کرتی ہے، یعنی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اچھا، عام طور پہ جو سیل اینڈ پرچیز کا سسٹم ہے، دین نے اس کو اسی طرح سے قبول کیا ہوا ہے، لیکن مثلا جیسے کہیں پر سود کا معاملہ آ رہا ہے، اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں سود کے معاملات میں اگر میرا سامنے جو بھی شخص میں جس سے ڈیل کر رہا ہوں، یہ اگر مسلمان ہے تو میرے لیے کیا احکام ہے، اگر یہ غیر مسلم ہے تو میرے لیے کیا احکام ہے۔ مثلا ایک کامن سا مسئلہ ہے کہ اگر غیر مسلم ہے آپ اس کو سود پہ پیسے دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو سے سود لینا حرام نہیں ہے، اس کو سود دینا حرام ہے، لیکن اگر سامنے آپ کے پاس مسلمان ہے تو اسے لے سکتے نہ دے سکتے۔ تو اب اگر آپ کو احکام پتا ہو تو اتفاقاً یہ ایک بزنس اپرچونٹی بھی آپ کے سامنے اوپن ہو جاتی ہے، یعنی آپ اس کو تھوڑا سا کنسیڈر کریں کہ انڈیا میں رہتے ہوئے آپ جو ہے وہ بڑے آرام سے جو آپ کے غیر مسلم کلائنٹس ہیں، آپ ان کو سکون کے ساتھ جو ہے وہ سود پہ پیسہ دے کے ان سے سود لے سکتے ہیں۔ یہ گیٹ اوپن ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا، شریعت تو اوپن کر دیا ہے، آپ اس کو انٹرٹین کریں۔ اور بیسیکلی کیا ہے
کہ چونکہ سود بنیادی طور پر جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر ایک امبیلنس کریٹ کرتا ہے، لیکن اگر اس امبیلنس کا رخ مسلمانوں کی ترقی اور ان کی اسٹرینتھ کی طرف جا رہا ہے، اور یعنی سیکنڈ اینڈ پہ کسی مسلمان کو نقصان نہیں پہنچا رہا، تو پھر دین کہتا ہے اوکے نو پرابلم، لیٹ اٹ گو، اس امبیلنس کو صرف جانے دو. لہذا اچھا دوسرے اینڈ سے آپ کو اگر یہ پتا ہو کہ سیل اینڈ پرچیز میں کیا چیز ایسی ہے کہ جو شرعی طور پہ مجھے روکے گی، جسٹ ڈو ناٹ انٹر ان دیٹ. لیکن کانفلکٹس کی صورتحال میں آپ کے پاس دو مرحلے ہیں، کہ ایک مرحلہ آپ کے پاس مسلمان ٹو مسلمان ہے، اس کے اندر آپ اپنے علماء اور فقہا کا اگر کوئی سسٹم ڈیولپ ہو جائے تو اس کو فالو کر سکتے ہیں، ادروائز کوئی ایشو نہیں ہے. جو وہاں کی کورٹس ہیں اور جو وہاں کے لاز ہیں اس کو آپ کو فالو کرنا ہوگا، اور اس کے اندر جو ہے وہ پھر اگر فرض کریں کہ کوئی چیز ہے کہ شرعی اعتبار سے وہ آپ کا حق بن رہی تھی لیکن قانون کی وجہ سے کہ آپ کو آپ کا حق نہیں ملا، تو وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس سے کمپنسیٹ کرتا ہے.